کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے سے عقیدہ توحید سے محبت کرتا ہے، شرک اور کفر سے دور بھاگتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، اپنی خوشیوں اور غمیوں میں، اپنی عبادات اور معاملات کے اندر صرف اور صرف سنت اور حدیث پر چلتا ہے۔ وہ ان نظریات کو دیکھتا ہے، وہ اس کی تحقیق کرتا ہے کہ میرے نبی کا عمل اس بارے میں کیا ہے، میرے نبی کا حکم اس بارے میں کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس مسئلے میں سنت اور حدیث کیا ہے۔ وہ صرف اور صرف سنت اور حدیث پر چلتا ہے، کیونکہ انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کے عمل کی قبولیت کے لیے یہ دو بنیادی باتیں اور دو بنیادی شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وہ بندہ عقیدہ توحید والا ہو، اور دوسرا اس کا عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے مطابق ہو۔ پھر 15 شعبان کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا، پھر اس بارے میں ضعیف موضوع من گھڑت روایات کا سہارا لے کر 15 شعبان کی رات کو بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی قرار دے دینا کہ جو اس رات کو جناب عبادت کرتا ہے، پھر اس دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں، عظمتیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو فضائل، جو روایات بیان کی جاتی ہیں میرے بھائیوں، وہ اس رات کی فضیلتیں نہیں ہیں، وہ شب قدر کی، لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں کہ یہ فیصلوں والی رات ہے، یہ رزق کی تقسیم والی رات ہے۔ کہا جاتا ہے یہ جناب عالی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والی رات ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے سارے سال کا رزق اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ انسان مرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، پیدا ہونے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ تقدیر لکھنے والی رات ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات میں، قرآن و سنت میں، صحابہ کرام کے عمل اور عقیدے میں ایسی کوئی بھی نظریہ، ایسا کوئی بھی عمل اور عقیدہ ثابت نہیں ہے کہ اس رات کی ایسی کوئی فضیلتیں موجود ہوں۔ جو فیصلوں والی رات، یا عظمت فضیلت والی رات، یا قدر والی رات، جس کی فضیلت عظمت کے بارے میں روایات ہیں، وہ ساری فیصلوں والی، عظمت والی، وہ قدر والی رات لیلۃ القدر ہے، جو شعبان کے اندر نہیں بلکہ رمضان المبارک کے اندر ہے، اور رمضان کے بھی آخری عشرے کی تاخیراتوں میں۔ 15 شعبان آتی ہے، SMS آنا شروع ہو جاتے ہیں، معافیاں مانگنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو میسج کرنے اور کالز کرنی شروع ہو جاتی ہیں، پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔